أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، آج ہم شروع کریں گے چوتھا پارہ اور اس کا دوسرا آدھا، مطلب 9واں رکوع ہے، وہاں سے شروع کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے. سامعین محترم، شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحا نامی جگہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا. یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا. صحابہ کرام کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں. اس آیت میں صحابہ کرام کی عظمت و ہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریاؤ صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اور آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا سو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سامعین محترم، سازشیں تو یہودی کرتے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا، جان بوجھ کر ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کے اندر جو ہے نا مسلمانوں میں ڈر اور خوف اور ہراس پیدا کرو. جب وہ آیا اس نے کہا وہ تم لوگوں کے لیے تو بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا ہے کافروں نے، تو تم لوگ نہ جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کے ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے. وہاں پہنچے اور آپ نے 8 دن وہاں قیام کیا، مال تجارت بھی ساتھ تھا اسے بھی فروخت کیا، خوب نفع ہوا، سلامتی کے ساتھ واپس مدینہ پاک میں آئے. کیونکہ جو کافر تھے انہوں نے صرف افواہ پھیلائی تھی کہ ہم نے لشکر جمع کر لیا، حالانکہ وہ تو ان کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خوف اور ہراس مسلمانوں کے لیے خوف پیدا کر دیا تھا، ان کے دلوں میں بہت زیادہ خوف تھا. تو اسے بدر صغرا بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں جو تھا ان کو ان کے ڈر اور خوف اور بھاگ جانے کی بات جو ہے نا اس میں بیان کی گئی ہے. تو فرمایا مسلمانوں کی شان، صحابہ کرام کی شان، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مطلب یہی تھا نا کہ وہ بہت ہزاروں کی تعداد میں اور آپ لوگ کچھ بھی نہ تو ہار جاؤ گے، لیکن مومن پھر بھی گئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے. بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ آگے تمہیں ڈرا رہے ہیں تو وہ شیطان کی جماعت سے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ جان بوجھ کے آپ کے اندر کفار کا ڈر اور خوف ڈالتا ہے. آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے. آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرنے والا ہے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو، جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہے. فرمایا کہ محبوب آپ تسلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے آیات نازل کی کہ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش و منافقین ہو، یہودی سردار ہو یا مرتدین.
یہ سب مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کرنے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین محترم دیکھ لیں، یہود و نصارہ منافقین انہوں نے وہابی بنا لیے، قادیانی بنا لیے، جو مرضی انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹے ڈلوانے کے لیے کر لیا، لیکن پھر بھی دیکھیں آج بھی اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور غلام بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے بندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جناب ہمیں تو کافروں کو تو بڑی لمبی عمریں آتی ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے، فرمایا نہیں، ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں اور ان کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ اس کی سزا ملے، اس لیے ان کو لمبی عمر ان کو دی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک اور بات بھی ہے کہ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں، عرض کیا اور بدتر کون ہے، ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کے عمل خراب ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دو۔ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق اور مومن ملے جلے رہے، بلکہ عنقریب اللہ اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اندازہ کریں کہ یہ سب اللہ پاک کا خاص کرم ہے جو امت محمدیہ پر کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تھا کہ جو کفار تھے نا وہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو تھے نا تو کہتے تھے لو جی نبی کو تو کوئی علم ہی نہیں ہوتا، نبی کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ خبر جب منافقین کو پہنچتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں وہ استہزاء کے طور پر انہوں نے تو نعوذ باللہ مذاق اڑایا، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ مطلب منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم تو منافق ہیں، وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف لے کر آپ نے فرمایا جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ جو مطلب پھر صحابہ کرام فرماتا ہے کہ جو ناپسندیدہ سوال تھے وہ بھی آپ سے کیے گئے، اور پھر فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لے۔ کھڑا ہوا عرض کیا حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا میرا باپ کون ہے؟ سالم مولی شیبہ تمہارا باپ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں آپ سے، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں آپ سے۔ تو اب اندازہ کریں کہ لوگ بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے پر تشریف لائے، نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، تو مجھ سے کس چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں بتا دوں گا سب کچھ۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو۔ تو سامعین محترم یہ دیکھیں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں عام لوگوں کو تو نہیں دیتا نا بھائی، میں تو دیتا ہوں صرف اپنے رسول کو، رسولوں کے بھی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تو ان کی شان کا عالم کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں سی ٹھنڈک محسوس، اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہوگی، مطلب ہر علم اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیا نا، میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، اور بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچان دوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچان دے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر معاملات کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناگا پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ٹھہر جا کے تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اب دیکھیں شہادت تو بہت بعد میں جا کے ان کو نصیب ہوئی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ غیب کی خبر تھی جو حضور بیان فرما رہے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے، یعنی جہاں جہاں انہوں نے گر کر مرنا تھا نا وہاں وہاں نشان لگا کے سرکار نے بتایا، اور اگلے دن جب بدر کی جنگ ہوئی تو ویسے ہی ٹھیک ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ وہ لوگ مرے اور گرے۔ تو یہ بھی تو دیکھیں نا غیب کی خبر ہے ساری کی ساری۔ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو بونگیاں مارتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا سا علم نہیں ہوتا، 2-3 کتابیں پڑھ کے اپنے کو عالم بنا لیتے ہیں، فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں میرے اور آپ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، شاید فرمائے انہیں عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ دیکھیں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کا پتہ چل گیا، اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے اوپر عذاب جو نازل ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ بھی ذرا غور کریں کہ غیب کا علم تو اور پھر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو فرمایا اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اس سے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جو کنجوسی کرتے ہیں نا ان کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ پر سورۃ توبہ میں اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر سکتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا یہ لو مزہ چکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو سامعین محترم، بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ مطلب جہاں پہ دیکھیں نا شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو، تو ادھر اگر آپ نہیں خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا عرف عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں نا۔ آدمی کی 2 بری عادتیں نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہے، بخیلی جو رلانے والی ہے، بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ ہاں فرمایا سورہ محمد میں کہ ہاں یہ جو تم لوگ ہو تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، جو بخل کرے وہ اپنے ہی جان سے بخل کرتا ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ فرمایا کہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، بلکہ جہنم سے قریب ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو بخل کا علاج کیا ہے، اس کا علاج بھی پھر بتایا گیا نا۔ اس کا علاج کیا ہے، جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے، مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے۔ مطلب کہ جتنا آپ بانٹو لوگوں کے معاملات خود جا کے دیکھو اور پھر بانٹو لوگوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ پاک تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم کیسے گستاخ ہو
کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہو کہ وہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اور تم لوگ تو وہ ہو تو کہ تم لوگوں نے تو اپنے انبیاء کو قتل کیا، اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ، کفار، منافقین، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کیا اسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ خامیہ تو بنوز بلا نکالا کرتے تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ تو یہودیوں نے فضول میں ایک ایسا معجزہ گھڑ لیا اپنی طرف سے، نہ کہ جیسے پچھلے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ قربانی جس کی قبول ہوتی تھی نا تو آگ آسمان سے آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ تو فرمایا جی ہم نے تورات میں ایسے پڑھا، اللہ پاک نے فرمایا تورات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، تم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنا کے وہ کر دیتے ہو، اور دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے معجزات دکھائے، اور تم اس کے تصدیق کے لیے تو ایک بھی معجزہ کافی ہوتا ہے، میرے محبوب نے تو اتنے معجزات دکھائے، تم پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کی کھچے مارتے ہو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں نا ذرا یہود و نصارہ کتنا کرتے تھے، اور یہ آج بھی لوگ جو ہے نا وہ اولیاء اللہ بزرگان دین پر، اللہ والوں پر کتنی فضول کی باتیں بکواس کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ایسے ہی نا بہت سے لوگ جو ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جی فلاں ثابت کریں نا جی کہاں سے آئی ہے، بخاری شریف میں ثابت کریں جی، دکھائیں کہاں پہ مسلم شریف میں لکھے، کہاں قرآن پاک میں لکھی ہے، حالانکہ ان کو ساری دلیلیں دے دی جاتی ہیں، پھر بھی وہ ایسے کرتے ہیں، یہودیوں کی نقلیں کرتے ہیں نا۔ تو فرمایا آگے تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیوں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہاں پہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے تھے، ظاہری بات ہے جب لوگ تانے دیتے تھے یہود و نصارہ فضول کے من گھڑت جن کی کوئی سچائی بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے غم زدہ ہو جاتے تھے نا کہ میں ان کو اتنی تبلیغ کرتا ہوں، یہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے۔ تو فرمایا کہ محبوب اگر انہوں نے آپ کو تو بنا اس بلا تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، تو انہوں نے تو اور بھی انبیاء کرام کو بہت زیادہ جھٹلایا ہے۔ تو آپ ان کی باتیں جو ہے نا یہ اتنے اہم نہیں ہے کہ آپ ان کی باتیں جو اپنے دل میں لیں۔ جو پہلے انبیاء کرام تھے وہ بڑی صاف نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، تو آپ جو ہیں آپ تو ان کے بھی امام الانبیاء ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین جو ہے وہ اس کا کام کرتے رہیں۔ یہ دیکھیں نا ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے جو ہمارے علماء ہیں، اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، اولیاء کرام ہیں جو دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، تو راہوں میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم لوگ اپنا تبلیغ دین کا کام جاری رکھو۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا یہ جو جتنی بھی دنیا کی دولت ہے نا یہ ساری کی ساری جسٹ ایک دھوکہ ہی ہے، یہ بس یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہتر اجر عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ اس موت کی سختی بھی دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ جس آگ سے بچا لیے جہنم میں داخل ہو تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف کامیاب فرمائیے کہ صرف وہی ہے کہ جو جنت میں چلا گیا، جس نے احکامات پر عمل کر لیا، اور ناکام کون شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہشات پر چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا۔ تو میں پوچھا گیا رسول وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی اخلاق عمدہ ہوں، اس نے عرض کیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہی سب سے عقل مند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر راہ چلتا ہو، مطلب اتنا زیادہ راہ اکٹھا نہ کرو کہ تم سے سنبھالنا مشکل ہو جائے، چلنا مشکل ہو جائے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا میں ایسا نہیں رہنا کہ جناب ساری دولتوں کے ہم باڑ لگا لیں، بلکہ فرمایا کہ جو ہے اس کو بانٹ دیا کرو۔ مسافر بھی تو ایسے ہی کرتا ہے نا، جو اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کو بانٹ دیتا ہے نا، کہاں لے کے پھر چلتا پھرے گا۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ فرمایا یہ ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور جو ہے نا، یہ چھوٹی سی یہ ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو تم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بانٹو، اور حسد سے بچو۔ پھر اس کے بعد آگے بیان فرمایا گیا ہے
کہ بے شک تمہارے مالوں تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر تم صبر کرتے رہو پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ فرمایا آپ لوگوں کے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، بڑی بیماریاں آئیں گی، سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کے ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا۔ کھڑے کھوٹے کی پہچان ایسے ہی تو ہوتی ہے، اور کیسی ہوتی ہے؟ تو اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ اور آپ اس کے اوپر صبر نہ کریں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آسانیوں میں تو سبھی راضی ہوتے ہیں نا، پتہ چلے کہ جو اطمینان والے قلب کون سے ہیں۔ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل کے علماء پر یہ واجب کیا ہوا تھا کہ جب وہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ ضرور لوگوں کو بیان کریں، بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مدحت، آپ کی شان، آپ کا مقام لوگوں کو بتائیں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، چھپایا۔ جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دین چھپانا بھی بہت سخت قسم کا گناہ ہے۔ جو لوگ کئی ایسے علماء کرام جو علم دین نہیں بتاتے سے اور چند پیسے لے کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں جی بس یہ ایسا بیان کریں کہ محفل جو ہے وہ اوپر ہو جائے، محفل جو ہے وہ چھا جائے، اس طرح کا بیان نہ ہو کہ جس پر عمل کرنا پڑ جائے نا ہمیں باتوں کو۔ تو جو احکامات ہیں ہمیں اپنے علماء کرام سے وہ بھی سننے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے کیا کیا سکھائے ہیں، بانٹنے کے طریقے کیا سکھائے ہیں، میراث کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے، میاں بیوی کے تعلق حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، سب چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ خیر ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو۔ مطلب خود پسندی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ برا کہا گیا، حب جاہ اس کو بھی بہت زیادہ برا کہا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس جی لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری شہرت ہو، یہ معاملات ہوں، تو فرمایا یہ بہت زیادہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ اتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتی ہے اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بھی درست کر دے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو، اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ مطلب دیکھیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو چاہنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے آنے پہ کھڑے ہوں، لوگ ہمیں اپنا نجات دہندہ سمجھیں، اگر میں عالم نہیں ہوں تو لوگ پھر بھی مجھے عالم کہیں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، مجھے لوگ اپنا محسن قرار دیں، القابات دیں، تو یہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو آج کہتے ہیں نا کہ ہم جائیں تو علامہ، مولانا، فلانا فلانا، یا پیر فلاں پیر فلاں پیر، یہ وہ القابات جو ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے۔ بہرحال لوگ لگاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے نا، تمام زمین و آسمان تو اللہ کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے نا کہ اگر تمام انسان اور جن سارے اکٹھے ہو گئے، فرشتے بھی سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ سب کے سوال بھی پورے کر دے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر میں جتنی کمی ہوگی اتنی کمی ہوگی، مطلب سوئی کو سمندر سے نکالیں گے تو سمندر میں تو کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے لوگ بھی اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کریں، دعا کریں میں پوری کر دوں، تو پھر بھی اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں، عطاؤں کے سمندر میں کوئی فرق نہیں آنا۔ پھر فرمایا آگے چلتے ہیں جی، آگے فرمایا آیت ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ یہاں پہ سائنسی حوالے سے بات کی جا رہی کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کا اسٹرالوجی کا جو علم لوگ پڑھتے ہیں، زمین کے حوالے سے جو علم پڑھتے ہیں، پھر رات اور دن کے باہمی
تبدیلی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا دیکھا کرو، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کیا کرو. یہ علم جغرافیہ اور سائنس کا علم حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ شرط ہے کہ اسلامی عقائد کے خلاف نہ ہو. اس آیت مبارکہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. یہ نیلا آسمان کیوں ہوتا ہے، یہ ستارے کیسے ٹماتے ہیں، اور یہ ساری اتنی عجائبات. پھر عالم جسام سے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرنی چاہیے، پھر فرشتوں جنوں شیاطین کو جاننا چاہیے، پھر زمین کی بہت سی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں معاملات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جانو، دیکھو، پرکھو. ہم لوگ تو یہاں سے اپنے جگہوں سے باہر نہیں نکلتے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے جاری کرنے شروع کر دیتے ہیں موت کے، کبھی وہ کافر ہونے کے، کبھی کیا ہونے کے، گورا چٹا ہونے کے، کسی کو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو ذرا اپنی ذات سے، نکلو باہر، دیکھو کائنات کے اوپر ریسرچ کرو، بڑا علم ہے اس کے اوپر، جاؤ دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کائنات میں نے بنائی ہے، دیکھو جاؤ. کیوں نہیں غور و فکر کرتے اس کائنات میں، نکلو اپنے جھگڑوں سے باہر. فرمایا کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. فرمایا عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں کیا ہیں، کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے، عقل مند لوگ کھڑے بیٹھے اور بستروں پر لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے. عقل مند لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ عقل مند کہا جاتا ہے جس کی کوٹھی بنا لے، گاڑی لے لے، جس کے بچے بھی باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہوں. نہیں، اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ تو کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہوتی ہے، ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ ہوتے ہیں عقل مند لوگ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. یہ ہوتے ہیں عقل مند لوگ. پھر اندازہ کریں اسی طرح بے شمار ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کو منایا. دیکھیں اللہ والوں کی شانیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، بار بار بیان کی جاتی ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے نا. فی زمانہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بنائی اس کائنات میں غور و فکر کرنے، اس کے ذریعے میں رب تعالیٰ کی کمال اور جمال کی معرفت حاصل کرنے اور اس احکام کی بجاوری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے. ان کے علم کی حد صرف یہ رہے گی کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لے، پیاس لگی تو پانی پی لے، کام کاج کر لیا تو تھک گئے، سو گئے، جب شہوت میں بےتاب کیا تو حلال یا حرام ذریعے سے اس کی بےتابی دور کر لی، جب کسی پر غصہ آیا تو اس سے جھگڑا کر دیا. تو فرمایا کہ ان چیزوں سے بھی تو باہر نکلو نا، ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اس نے کائنات کتنی بڑی بنائی ہے، اس کا علم حاصل کرو. دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بھی بیان کیا گیا، جہاں پہ اتنی آیات بیان کی جا رہی ہیں، سارے انسانی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، تربیت بیان کی جا رہی ہے. ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والوں کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. پس ہے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرما، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ دیکھیں آیت نمبر 192، 193، 194 سورہ عمران کی ہے. تو اس میں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جی؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اور پھر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں، کسی کو نہیں بیٹھو، قرآن ہی پڑھو اور کہیں نہ جاؤ. تو یہاں پہ اللہ پاک خود حکم فرما رہے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو. صحابہ کرام کو صحبت ہی نے تو عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہ بیٹھتے تو وہ کیسے صحابہ بنتے؟ فرمایا کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کے تو اس سے راضی ہو، تجھ سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا. دیکھیں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو، کیونکہ میت برے
پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان کو اپنے جو برا پڑوسی ہوتا ہے نا اسے اذیت ہوتی ہے، اسی طرح میت کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی، مردہ نظر آنے لگا، تو پتہ چلا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے 2 پھول اس کے ناک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے عزیزوں نے خیال کیا کہ یہاں قبر پانی کی وجہ سے کھل گئے، تو انہوں نے دوسری جگہ قبر بنا دی نا، دور کہیں جا کے۔ تو وہاں پہ جب دیکھا تو 2 اژدہے اس کے بدن سے لپٹے، اپنے پھنوں سے اس کا منہ جو تھے نا وہ خراب کر رہے تھے۔ سب حیران ہوئے، کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا، مطلب اہل علم سے، اولیاء ربانی سے، اللہ والے سے کسی سے بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا وہاں بھی اژدہا ہی تھا، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، مطلب مزار کے قریب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ وہ اژدہے درخت پھول کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن جو تھے نا وہ گلاب کے پھول۔ اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر دوبارہ سے وہ پھول والا درخت اور وہی گلاب کے پھول آ گئے۔ تو سامعین محترم ذرا غور کریں کہ اگر صاحب مزار جو اللہ والے ہیں، جن کو توبہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مزار پہ جانا شرک ہے، حرام ہے، نیک لوگوں کی بارگاہ میں جانا، تو دیکھیے اگر ایک جب اللہ والا اگر وصال فرما دیں تو جہاں پہ ان کا جسم اقدس ہوتا ہے اللہ وہاں پہ اتنی برکتیں نازل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار بھی ان کے قریب دفن ہو جائے تو وہ بخشا جائے۔ تو اور اگر ہم ظاہری طور پہ اللہ والوں کی، بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں، اہل علم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں تو اللہ پاک ہمیں کتنا کچھ عطا فرما دے گا۔ ذرا غور کریں اور اپنا ایک معمول بنائیں اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا، اہل علم کی بارگاہ میں جانے کی۔ بڑی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے، اور بھی فرمایا کہ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی اوپر جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ میری راہ میں انہیں ستایا گیا، انہیں جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو ہجرت اور جہاد جو لوگ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ان کے اوپر بڑا ہی کرم کر دیتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے راہ خدا میں کوئی زخم آئے تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے سرخ رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے ہجرت اور جہاد کی جن لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند کیا اور ان کی شان اور مرتبے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا جی ایک اور بات سن لیں ذرا، ہجرت جو ہے نا وہ صرف دین کے لیے ہو، یہ نہیں کہ اپنی آرام طلبی کے لیے آپ ہجرت کر لیں، تو وہ نہیں ہے ہجرت۔ ایک اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا متاع قلیل ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار و مشرکین اللہ کے دشمن ہیں، لیکن یہ تو عیش و آرام میں اور ہم تنگی و مشقت میں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا یورپ امریکہ والے تو بڑے اچھے ہیں اور ہم تو یہاں پہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش و آرام دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، جبکہ ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے آپ نے ایئر کنڈیشن بنگلہ آپ کو دے دیا جائے گا، اور دوسرے شخص کو 10 منٹ کے لیے سایہ درخت کے نیچے بٹھانے کے بعد ہمیشہ کے لیے تپتے صحرا میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہے، مطلب اس زندگی میں، لیکن آخرت اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی، اور کافر کو آخرت میں اگر یہاں پہ اس کو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کھانا پینا ہے، تو وہ آخرت میں اس کے لیے صرف عذاب ہے۔ پھر فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گی، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ فرمایا دنیا کی راحتیں اور جنت کی ابدی نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ والوں کے لیے، وہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نواز ہے اور بڑی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرماتے، کسوں نے دیکھا ہے تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
میں سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ حال دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ تو عیش و آرام میں ہو، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو اسی طرح صحابہ کرام بھی حضور ﷺ کی سیرت پاک پر عمل کرتے ہوئے بہت نہایت سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام سا ایسا کھانا کھا رہے کہ جو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا وہ کھانے کو دل نہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور فلاں کھانا آپ کے لیے لے آؤں اگر آپ کو پسند ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ ہر مسلمان کو میسر ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اے عتبہ تم پر افسوس ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیاوی زندگی میں مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں؟ نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی وہ بڑے فقر کے انداز میں گزارا کرتے تھے نا اللہ والے، اور آج ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ہم شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور صحابہ کرام تو اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے۔ پھر آگے فرمایا، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے جو اللہ پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتی، ہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر جو ہے نا جو بادشاہ تھا نا نجاشی حبشہ کا بادشاہ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو نبی پاک نے فرمایا کہ چلو آؤ اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی باقاعدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے کیا کیا بلا؟ کیا کیا؟ حبشہ کی جو سرزمین تھی نا وہ حضور کے سامنے کر دی، اور نجاشی جو تھے نا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی سامنے کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق جن کو عیسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ اہل کتاب میں سے ایسے بندے تھے جنہوں نے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے اور محبوب آپ کی کتاب پر بھی اور آپ پر بھی ایمان لے آئے، تو وہ مسلمان ہے، وہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے اب، صحیح ہے نا، اور اللہ نے ان کو بڑا اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے اللہ ان کو۔ پھر آگے فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہاں پہ صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ صبر کے تحت اس کے تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، مطلب ہر چیز پر صبر کرنا، جس میں آپ سمجھ لیں کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، مسابرت میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل، اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی اسی میں شامل ہے، صابر لوگوں میں نا۔ تو اسلامی صحت کی نگہبانی کرنے والوں کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ جو ہمارے مجاہدین اسلام ہے، جو فوج پاکستان ہے، اللہ پاک کا کتنا کرم ہے ان کے اوپر، ان کی بڑی شانیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں۔ تو بہرحال آگے چلتے تو میں سورۃ نساء آگے شروع ہو گئی ہے۔ آگے سورۃ نساء جو ہے وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 24 رکوع ہیں۔ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ اس عورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو سورۃ نساء کہا جاتا ہے۔ سورۃ نساء کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور سیکھو کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کر تمہارے لیے ہی کافی ہے، میں حضور۔ اچھا جی، ہاں جی، نبی پاک اس میں آیت بھی ہے نا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی۔ پھر فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا، اور اس میں وراثت کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ آگے جا کے بیان کیے جائیں گے۔ اس کے مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم چلیں ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں ہم، صحیح ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کے مضامین بھی پڑھتے جائیں گے۔
چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورۃ نساء. سورۃ نساء میں بیان فرمایا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دی. اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, رشتوں کو توڑنے سے بچو, بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا سے آپ کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا. یعنی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری ہوا. چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا, لہذا خوف خدا کا حکم دیا گیا تاکہ ظلم سے بچیں. اور چونکہ ظلم بھی ایک صورت بدتر صورت رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہے, لہذا اس سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا. تو فرمایا گیا کہ ان چیزوں سے بچا کرو. اچھا جی, جو لوگ کہتے ہیں جی انسان بندروں کی اولاد ہے, حالانکہ وہ اس چیز پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نبی کی اولاد بنایا, آدم کی اولاد بنایا, انسان کی اولاد بنایا, اور اس کی تمام روایات, تمام ایتھنٹیکیشن, ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہے نا, احادیث میں, قرآن پاک میں واضح بیان فرمایا گیا. لیکن کہیں پہ کوئی ایک آیت, کوئی ایک روایت, کوئی ایک حدیث, کہیں پہ کسی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ انسان بندر پیدا ہوا اور پھر بندر سے ایسا کی پوچھل کٹی. اور پھر یہ کسی پرانی کتاب سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کون سے ڈرون کی کون سی تھیوریوں میں یہ لگے رہتے ہیں لوگ. تو ہم نے اللہ کو ماننا ہے, لوگوں کی تھیوریز کو نہیں ماننا جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے نا, پراپر کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا, یہ سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لبرل, ان کو غور کرنا چاہیے ذرا. اتنا جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اتنا زیادہ. تھوڑا سا علم کو بھی ہاتھ ڈال دیا کریں کبھی. وہ علم کو تو ہاتھ تب پڑے گا نا جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے. علم وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا رشتہ داری توڑنے کی مذمت کی گئی نا, اور رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے. جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحم ہی نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ جس گناہ کی سزا دینا میں بھی جلدی ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے, وہ بغاوت قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں. فرمایا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری توڑنے سے بچے اور رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنے کی بھرپور کوشش, مطلب آیا جایا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کریں, تحفے تحائف دیا کریں. آج کل تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو مطلب جانا آنا چاہیے. جانے آنے سے ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے معاملات کو اچھے اور بہتر کر سکتے ہیں. اور جب بھی مدد کی اور بانٹنے کی باری آتی ہے نا, زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے, جہاں پہ بانٹنے کی بات آتی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, تو ہمیشہ پہلے قریبی رشتہ داروں کی بات آتی ہے. تو ملا جلا کریں, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آپ جب اس کے اللہ پاک کے حکم کو پورا کریں گے, آپ یقین جانیں آپ کے تمام گھریلو معاملات بھی بہت اچھے ہوں گے, آسانیاں ہوں گی, اچھے مشورے مل جاتے ہیں, ایک دوسرے سے اچھی باتیں مل جاتی ہیں جس کو آپ اپنی زندگیوں میں بہتر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہماری ایک تربیت کی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس, انسانوں کے, لوگوں کے حقوق ہمیں بتائے جا رہے ہیں. تو فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو, ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ, بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اب یہاں پہ جی یتیموں کے حقوق جو ہیں, انسانوں میں سے یتیموں کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر. اور کون ہے جو فضل کرنے والا؟ پہلے لوگ کھا لیتے تھے یتیموں کے مال. پھر فرمایا یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ نہیں لے سکتے. پھر فرمایا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس طریقے سے تیسرا, چوتھا یا 40واں نیاز, فاتحہ, خیرات کرنا سب حرام ہے. اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے. مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والے لوگ, افسوس کے لوگ بے دھڑک. دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی فوت ہو گیا, اب اس کے بچے یتیم ہو گئے. اب چاہیے یہ کہ جو رشتہ دار ہیں, جو کھاتے پیتے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں, ان کو چاہیے کہ جناب ان کے گھر میں اگر کوئی کل آپ نے کرنے ہیں, 40واں کرنا ہے تو وہ کریں. اور وہ بھی کھانا پارٹی کی طرح نہ ہو کہ دعوت ہو رشتہ داروں کی, نہیں, بلکہ وہ ایسا ہو کہ فقراء کو بلا کے ان کو کھلا دیں یا ان یتیم بچوں کی کریں. لیکن ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا بے حس ہو چکا ہوا ہے کہ اچھا تمہارا شوہر مر گیا, تمہارا باپ مر گیا, حالانکہ وہ بچے یتیم ہے, چھوٹے ہیں, معصوم ہے, وہ بیوہ عورت ہے, لیکن نہیں
جی نہیں تم نے کل بڑے اچھے کرنے ہیں، نہیں جی نہیں تم نے کلوں میں بریانی اور قورمہ لازمی پکانا ہے، اور تم نے یہ کرنا. اب یقین کریں کہ میں جب آستانے میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اکثر کتنی دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ خاتون کی کال آئی کہ آپ سب ایسے میرے شوہر کا فوت ہو گیا، تو مجھے جو ہے وہ دیکھیں حالانکہ وہ عدت میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو عدت میں ہونے کے باوجود اس عورت کو نہیں چھوڑے، تنگ کر رہے ہیں لوگ، رشتے دار پتہ نہیں کیسے خبیث قسم کے رشتے دار بھی ایسے ہوتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں خباثت تو تب دور ہوگی جب ہم قرآن پاک کے احکامات پڑھیں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ غور کرو کہیں تم سے ظلم نہ ہو جائے. تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک یہ دیکھیں مستحب عمل ہے ایصال ثواب کرنا، لیکن یہ زبردستی عمل نہیں. اگر آپ زبردستی یتیموں کے مال سے آپ خیرات کریں گے یا لوگوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو وہاں پہ سارے موجود ہیں نا، ہوتے ہیں مرد یا عورت جو اس چیز کو روک سکتے ہیں، تو ان سب پر گناہ ہوگا. صحیح ہے نا جی. ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ورثہ، خاص جو ورثہ ہوتے ہیں نا ارد گرد کے جو ماموں چاچے تائے یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے اپنے مال سے وہ نیاز دلائیں نا. جب آپ کو اتنی محبت ہے تو آپ کیوں نہیں دلا رہے؟ سوئن کا ختم، کول کا ختم، چیلم کا ختم آپ کریں نا. اور وہ دعوت نہ ہو بلکہ غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلایا جائے تاکہ مرنے والوں کو اس کا ثواب بھی ملے. تو لوگ ایسے یتیم کا مال کھا لیتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4. پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اب یہ دیکھیں یہ وہ آیتیں جو ہمارے مردوں کو بس یہی آیت آتی ہے ایک نا، ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بس یہی آیت آتی ہے. اس سے آگے پیچھے آیت کا تو باقی حصہ بھی نہیں آتا اور باقی قرآن پاک کے احکامات بھی نہیں آتے. تو چوچے بن جاتے ہمارے مرد بھی نا. اس لیے کہا گیا کہ مردوں کو سورہ نساء پڑھنی چاہیے، تو چوچے نہیں بننا چاہیے. فرمایا کہ تم شادی نہیں کر سکتے، تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کرو، جائز رشتہ ان کو اپناؤ. ہاں وہ بھی تب کہ جب تم ان کے ساتھ انصاف کر سکو، اور انصاف تم نہیں کر سکتے اگر تم اب انصاف کیا ہے جی؟ کیا ہے کہ یہ عدل کیا ہے کہ لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے. ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے. پھر ہے بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں نئی، پرانی، کنواری یا دوسرے کی متعلقہ بیوہ سب برابر ہے. یعنی کہ نئی بیوی کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کرنا، پرانی کو زیادہ پیسے لا کے دینے ہیں، تو جو نئی ہے یا کنواری کے ساتھ شادی کی تو اس کو اور درجے میں رکھا، اور اگر کسی متعلقہ کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ شادی کی تو اسے کچھ لا کے نہیں دینا، اسے غربت میں ہی رکھنا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. تو اس کے بہت سے احکامات پہلے سیکھ لینے چاہیے پھر شادی کی طرف جائیں. ٹھیک ہے اچھی بات ہے کسی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کرنا، لیکن اس کے احکامات بھی پہلے سیکھیں. یہ بھی تو اللہ پاک کا حکم ہے نا. ایک حکم کا بھی آدھا حصہ مان لیا باقی نہ مانا. تو یہ ساری چیزیں بھی ذرا غور کیا کریں. بہت سے معاملات ہیں جو اس میں خواتین کے حقوق بھی بتائے جا رہے ہیں اور مردوں کے حقوق بھی اور فرائض بھی بتائے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے، حق مہر نہیں ہوتا جو اس کی بات کی جا رہی ہے، حق مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. اچھا جی یہاں پر ہوتا کیا کہ زبردستی عورت کو کہا جاتا ہے نہیں نہیں تم یہ حق مہر مجھے دے دو. اگر یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو خوشی سے دے دے، اپنی خوشی دینی، جی آپ میرے شوہر ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں تو آپ بھی اس میں سے کچھ کھا لیں، تو وہ ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. فرمایا اب دیکھیں حق مہر کے معاملات جو ہے نا یہ بھی اس میں سارے بیان کیے جا رہے ہیں سورہ نساء کے اندر. ذرا غور کریں کہ حق مہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے سرپرست. لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کے مستحق عورت کو پہنچا دیں. مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا چاہیے. حق مہر دینے کے بعد زبردستی انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں. اگر عورتیں خوشی سے پورا یا کچھ حق مہر تمہیں دے دیں تو وہ حلال ہے، اسے لے سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو خیر مجبور کیا جاتا ہے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں، اور موڈ آف کر لیا جاتا ہے، اپنے رویے کو بگاڑ لیا جاتا ہے اور میل برتاؤ میں انداز تبدیل کر کے حق مہر کی معافی یا واپسی پر عورت کو مجبور کیا جاتا ہے. یہ سب صورتیں ممنوع ہیں، بلکہ بعض اعتبار سے اس کو خباثت اور کمینگی کہا گیا ہے. ایسے لوگ مہر معاف بھی کروا لیتے ہیں، نفس کو بھی راضی رکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا مجبور کیا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے.
اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہو، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ، ان سے اچھی بات کہو۔ فرمایا کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، یہ جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ان کو ان کا مال نہ دو کہ کہیں وہ ضائع نہ کر جائیں۔ ہاں اگر تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ان کا مال جو ہے ان کا واپس کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اچھا یہ سارے یہ دیکھیں یہ خواتین کے اور یتیم بچیوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس دور میں بھی لوگ بڑے حقوق طلب کرتے تھے، اور آج کا دور بھی جو ہے نا آئے دن ہمیں ٹی وی میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسلام نے بہترین حقوق بیان کیے ہیں یار، اس سے اور کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہو؟ اور اسلام سے اسلام نے اتنا آسانیاں، اتنی شفقت، اتنی آسانیاں عطا فرمائی خواتین کو بھی اور یتیموں کو بھی۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں۔ اب یہاں بھی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ کر لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ بڑے واضح دیکھیں نا، کھول کے اللہ پاک نے ہر بات بیان کی گئی ہے کہ ان سے کام لیتے رہو، کوئی نہ کوئی کام لیتے رہو اس انداز میں کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے کہ یار وہ کوئی فضول خرچی تو نہ کریں گے، کوئی ایسا تو نہ کریں گے۔ ہاں اگر تم بہت مالدار ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم ان کا مال نہ خرچ کرو اور اپنے مال میں سے ان کو کھلاؤ، ان کی تربیت کرو۔ ہاں اگر تم مالدار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، تم ان کے مال کی حفاظت کرو تو اس میں سے اتنا کھا لو، یہ نہ کہ جب وہ بڑے ہوئے تو تم نے ساری مال انہیں کھا لیا ہو اور ان کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ یہ فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں اس دور میں نہ عورتوں کو نہ بچوں کو وراثت دی جاتی تھی نا، اور یہ دینا بڑا ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی دیکھنے جیسے ہندو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لیکن عورت کو کہتے تھے جہیز دے دیا ہم نے جی، بس ٹھیک ہے جی اب تمہیں کچھ نہیں ملنا۔ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام رواج پا گئی ہوئی ہے کہ بیٹی کو جہیز دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بھائی ہم نے تجھے جہیز دے دیا، اب تجھے ماں باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے یا اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی رسم ہے، اور مسلمانوں میں کیا ہے کہ مال وراثت تقسیم کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا بہت زیادہ ظلم ہے اور قرآن پاک کے خلاف ہے۔ یہاں پہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ جب تقسیم کرتے ہوئے رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، ان سے اچھی بات کرو۔ جب تم مال وراثت تقسیم کر رہے ہو نا اپنی اولاد میں، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر وہاں پہ کوئی مسکین آ جائے، یتیم آ جائے تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ تو اکثر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث تقسیم کی تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا اور کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچہ اپنے مال سے نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے کیا کہ ایک بکری ذبح کروا کر کھانا کھلوایا، کن کو؟ بچوں کو، غریب بچوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا بالکل انہوں نے قرآن پاک پر عمل کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ جب آپ کو اپنی مال وراثت تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، یتیم اور مسکین کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کریں۔ فرمایا یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان کی یہ سمجھ کے پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو جاتے تو کوئی دوسرا ان کی کیسی پرورش کرتا۔ تو اسی طرح آپ ان کو دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر ان کی یہ آیت کریمہ دیکھیں، اخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند کرتے ہو دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معاملات میں ایسے فرمایا نا، حدیث مبارکہ بھی فرمائی کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے جائیں گے۔ جو لوگ کیا کھاتے ہیں؟ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 کتنی زیادہ حدیث بیان کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ شراب کا عادی جو ہوتا ہے،
سود کھانے والا، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو نہ جنت کی نعمتیں دیتا ہے اور نہ ان کا چکھاتا ہے، بلکہ ان کا جہنم میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو یتیم کی تربیت کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، تو فرمایا 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے کہ قیامت والے دن جنت میں اس طرح ہوں گے وہ لوگ میرے ساتھ، پھر اپنی شہادت والی اور درمیانی والی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ نبی پاک میں یہ جس طرح دونوں انگلیاں قریب ہیں اسی طرح وہ قریب ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو، مطلب کوئی ایسا گناہ جو شرکیہ ہو گیا ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھر میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ یارو اس سے بڑھ کر اور کیا مطلب آپ کو چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا انسانی کو چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ایک آیت آ رہی ہے ورثہ میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 11 اور 12 ہے، تو اس میں اندازہ کریں کہ وراثت کا مال کیسے کیسے تقسیم ہونا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب کہ باپ کی 3 صورت، کون سے باپ کی بھی 3 صورتیں ہیں، ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا، ماں شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی مال کیسا تقسیم ہوگا، شوہر کی 2 صورتیں ہیں، اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، فوت ہونے والی کی اولاد نہیں تو شوہر کو 1/2 ملے گا، بیوی کی صورتیں ہیں، بیٹی کی صورتیں، ماں کی صورتیں، کون کون سی تمام چیزیں دیکھیں کہ اگر صحیح طریقے سے مال وراثت تقسیم کی جائے تو اچھا مال وراثت کا جو ہے نا یہ بھی پراپر ایک بہت بڑا علم ہے، تو اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پینل کورٹ علیحدہ ہوتا ہے، سیشن کورٹ علیحدہ ہوتا ہے، فیملی کورٹ علیحدہ ہوتا ہے، کریمنل کورٹ علیحدہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی جو قانون ہیں مختلف ہیں۔ تو کچھ علماء کرام جو ہیں وہ خاندانی معاملات کو جانتے ہیں، کچھ طلاق کے ایشوز کو بہتر مہارت رکھتے ہیں بتانے میں، اور کچھ علماء کرام وراثت اور وصیت اور ان میراث تقسیم کرنے کے احکامات کو بہتر جانتے ہیں۔ تو کوشش کریں جب ایسا معاملہ ہو تو وراثت تقسیم کرنے کے لیے جو علماء ہیں بتانے والے ان کے پاس جائیں، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، کسی کا آپ حق نہ کھا لیں، یہ نہ ہو کہ ایک کو زیادہ حق مل جائے، پیسے مل جائیں یا میراث میں سے چیزیں مل جائیں اور ایک کو کم مل جائے، تو یہ بھی بہت بہت گناہ ہوگا، تو وہ سارا جو بھی کھائے گا پیے گا وہ حرام کہلایا جائے گا، تو اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ 2 اہم اصول ہیں، بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملتا ہے، جہاں بھائی اسباب بنتے ہوں وہاں انہیں بہنوں سے دگنا ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا جی یہ بھی دیکھیں کہ آدمی کو تو باپ کی اولاد سے ملے گا نا، لیکن بیوی کو جو بیٹی ہوتی ہے اس کو باپ کی جائیداد سے بھی حصہ ملے گا میراث سے، اور شوہر سے بھی حصہ ملے گا۔ دیکھیں کتنے کتنے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، پہلے تو بالکل بھی نہیں تھے نا اسلام سے پہلے، تو اسلام یہ حقوق جو ہیں وہ خواتین کو دے رہا ہے، ذرا غور کریں اور سیکھیں جا کے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ پھر فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے، اللہ ان کے لیے کوئی رستہ بنا دے۔ اچھا جی، یہ جب حد کی جو آیات تھی نا وہ اس کے نازل ہونے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی عورتیں جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر لیں تو اس کے لیے 4 مسلمان مردوں کی گواہی دینا ضروری ہے۔ اور زنا و قذف کی سزا کا بیان سورہ نور، بعد میں سورہ نور میں نازل ہوا آیت نمبر 2 اور 4 میں، پھر اس میں زنا کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، اور جو خواتین یا مرد جو سزا یافتہ مطلب جو کرتے ہیں تو پھر ان کے سزا ان کو دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ تو یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی
پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو نقصان. اب دیکھیں لوگ ایک تو جہنم میں ہیں، اور جہنم والوں کو بھی نقصان جو پہنچاتی ہے وہ جو زانی ہوتے ہیں ان کی شرمگاہیں. توبہ استغفر اللہ پاک سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے. توبہ کرنی چاہیے. اور دیکھیں ساتھ ہی آگے توبہ کی بھی آیت آ گئی ہے، اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ان اللہ کان تواب الرحیم. مطلب فرمایا گیا کہ اگر کوئی کرے تو ان کو ایذا دو، جیسے جھڑک کر، برا بلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتیاں وغیرہ مار کر، زبانی اور بدنی دونوں طرح سے، تاکہ ان کو معلوم تو ہو کہ انہوں نے برا کام کیا. مطلب پھر ایسے ہی قید کر کے کوڑے مارنے، سنسار کرنا. اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ جو حکم نافذ کرنے والے لوگ ہیں جیسے اسلامی والے سے قاضی ہوتے ہیں، مفتی ہیں یا جج وغیرہ، وہ لوگ کر سکتے ہیں. فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر آپ ان کو معاف کر دو، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے. مطلب توبہ جو رجوع کر لیتا ہے نا اللہ کی طرف، اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوگی گناہ یا ارادہ ایک گناہ سے رجوع کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے بندے کی توبہ قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کر دینا. اللہ پاک جو توبہ کرتے ہیں نا اللہ پاک اس کو بڑا آسانیاں دے دیتا ہے. پھر فرمایا وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے تو پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. ایسا پہ اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نادانی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو لوگ تو گناہ کر لیتے ہیں، اگر وہ فوراً توبہ کر لیں اور اس گناہ کو زیادہ نہ آگے لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. صحیح ہے نا جی. اور اللہ پاک ان کے اوپر بڑا ہی فضل نازل کرتا ہے. اور دیکھیں توبہ ویسے کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو ہم توبہ بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب کیا ہوا. جیسے توبہ فرعون نے کی تھی نا کہ جب مرنے لگا تھا توبہ کر لی. فرمایا نہیں، زندگی میں توبہ کرنی ہے. بہرحال شرعی حکم بھی آ جاتے ہیں اس میں، بہت سی آگے بات بھی آ جاتی ہیں. اچھا ایک اور بات ذرا نوٹ کر لیں کہ فرمایا کہ سورۃ توبہ میں ہے نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے وہ دوزخی ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے کوئی عیسائی ہو جاتا ہے، یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا قادیانی ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو بد مذہب ہیں، جو گستاخ ہیں، جن کا واضح آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یار یہ بے ادب اور گستاخ تھا یا اس کا فلانا مذہب تھا، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ مغفرت کی دعا نہ مانگیں چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب آپ کو واضح پتہ چل چکا ہے تو اب وہ دوزخی ہے، اور کفر کرنے والے کے لیے دعا کرنا بھی بہت بری بات ہے. تو بہار شریعت میں جو ہے نا اس کے بارے میں بیان کیا گیا. فرمایا ایسے شخص کو جو مرتد ہو یا ایسا ہو تو اسے مرحوم یا مغفور بھی نہیں کہنا چاہیے. صحیح ہے نا. پھر آگے فرمایا کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت ہی کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے. فرمائیں کہ عرب میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو رشتہ داروں کی بیویاں رشتہ دار فوت ہوتے تھے تو ان کی بیویوں کے وہ خود ہی وارث بن جاتے تھے، مطلب جائیداد کے لیے نا. تو آج بھی لوگ جیسے جائیداد کے لیے کئی جگہوں پہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، بہنوں کی شادی نہیں کرتے، تو جائیداد کے لیے جو ہے وہ بڑے نقصان پہنچاتے خواتین کو. تو اس کے حوالے سے اس میں بات کی جا رہی ہے. دیکھیں کتنی خواتین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ بھی بات بیان کی کہ اگر یہ آیت اس شخص کے لیے بھی جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ بد سلوکی کرے تو پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ کل یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو لٹکا کر رکھتے تھے، وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بساتے. اس بات کو بھی منع کیا گیا. تو عورتوں پر بیویوں پر ظلم ستم کرنے والے بھی ذرا غور کریں. جو آج کے دور میں بھی بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پہ ان سے حق مہر معاف کروا لینا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، ان کے سامنے ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو گالیاں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا جا کے، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، کتنے کتنے دن بولنا نہیں، دوسروں کے سامنے ان کو ڈانٹنا، ان کو لتاڑنا، جھاڑنا،
تو مطلب عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، خدا بنے ہوتے ہیں، تو بنعوذ باللہ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نئے نئے مطالبات کرنا ہے، کبھی کچھ دلانے کبھی کچھ دلانے کا کہنا ہے جناب تمہارے ابو نے ہمیں یہ نہیں دیا، تمہاری ماں نے مجھے نیا سوٹ نہیں دیا، فلانی چیز نہیں دی، تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں، اور جو آپ لوگ یہ سارے سن رہے ہیں تو خدا را ایسے لوگوں کو یہ آیتیں سنائیں، یہ جو آپ آڈیو سن رہے ہیں میرا بیان یہ ضرور لوگوں کو سنائیں اور بتائیں کہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اسلام جو لوگ کہتے ہیں نا جی اسلام جو ہے نا بڑا سخت ہے، اسلام بڑا سخت ہے، تو ذرا ان کو جا کے بتائیں کہ اسلام میں عورتوں پر کوئی سختی نہیں ہے، وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت نرمی کی گئی ہے، بلکہ عورتوں کے لیے سختیاں ختم کی گئی ہیں، اسلام نے ختم کی ہیں سختیاں، اور یہ جو ظلم ہے اسلام نے تو ختم کیا، اور وہ کس بنا پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں قرآن کے اوپر، اسلام کے اوپر، نا ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو مثبت ذہنی سوچ جو ہوتی ہے نا اس کو بھی رکھنا چاہیے، بھی فرمایا گیا کہ مثبت ذہنی سوچ بھی، اگر بیوی بدصورت ہے لیکن اسی آدمی سے اسی عورت سے آپ کو نیک اولاد بھی تو ہو سکتی ہے، یہ بھی تو آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ اگر وہ بدصورت ہے آپ کو پسند نہیں ہے تو فرمایا اس کو برا مت کہو، کیا پتہ اسے تمہاری اچھی اور نیک اولاد اللہ پاک پیدا فرما دے۔ تو اچھی سوچ مثبت سوچ رکھنے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں ہماری ذہنی اور اخلاقی ہر طرح سے تربیت کی جاتی ہے قرآن پاک میں۔ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر کھلے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے نا کہ عرب میں لوگ بیوی کو نہیں چھوڑتے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہوتا ہے تو حق مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے اسے واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور چلی جائے۔ میں ایسا کرنا غلط بات ہے۔ زیادہ حق مہر مقرر کرنا جائز بھی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ بھی فرمایا گیا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہوگا، صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر نہیں، مطلب جتنی مرد کی حیثیت ہے اس والے سے آپ کریں، حق مہر لیں، خواتین کو کہا گیا نا، اور لازمی لیں، اور ان کا حق ہے۔ اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہیں کہ اچھے طریقے سے انہیں رکھو گے، اور اگر چھوڑو گے تو اچھے طریقے سے چھوڑو گے۔ یہ فرمایا گیا کہ خواتین کو جب تم اپنی بیوی بناتے ہو تو ان کو اچھے طریقے سے رکھو، اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو ذلیل کر کے نہ چھوڑو بلکہ اچھے سے چھوڑو، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ مطلب پہلے لوگ جو کیا کرتے تھے اپنی سگی ماں کو چھوڑ کے جو باقی جو باپ کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان سے شادی کر لیتے تھے، تو اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے، یہ بہت برا راستہ ہے۔ فرمایا ہاں زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی گناہ ہوا تو معاف ہے لیکن آئندہ اب نہیں۔ تو آگے پھر حرمت بیان کی جا رہی ہے کہ کون سی جو ہے نا خواتین جن سے آپ نے شادی نہیں کرنی، ان خواتین کو، کن خواتین کا آپ کے اوپر احترام ہے اور حرمت لازم ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں جو ان بیویوں سے جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اچھا جی، یہ ساری تفصیل جو ہے اس میں کافی زیادہ تفصیل ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی تفصیل آپ کو جاننی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی 5واں پارہ جو ہے وہ کل بیان کیا جائے گا اور اس میں بھی آگے سورۃ نساء ہی بیان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی خطا ہو تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، مجھ سے بھی بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ لوگ یہ ضرور یہ سن کر آگے بھی شیئر کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں، اچھی بات لوگوں کو بتانا بھی باعث ثواب ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔